بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ 7 شوال 3 ہجری معرکہ احد ختم ہوا تو میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 جانثاروں کی لاشیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مشرکین مکہ نے تقریباً سبھی لاشوں کے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ دیے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی لڑائی میں شدید زخمی ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زخموں کا کوئی خیال نہ تھا۔ البتہ اپنے اس قدر جانثاروں کے بچھڑنے کا بہت دکھ ہوا۔ جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کے جائزے کے لیے نکلے تو آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ گشت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لاش کے قریب آ کر رک گئے۔ مشرکین نے اس لاش کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ بدبختوں نے اس لاش کے نہ صرف ناک، کان، ہونٹ کاٹے تھے بلکہ شکم کو بھی جگہ جگہ سے پھاڑ ڈالا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لاش کو دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے: تم پر اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ یہ شہید راہ حق جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی، ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ ابو عمارہ کنیت اور اسد اللہ ان کا لقب ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کا پورا سلسلہ نسب حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف ہے۔ اس نسبتی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ 568 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے اور 25 مارچ 625 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کی عمر تقریباً 56 برس تھی۔ عمر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلہ میں بسر ہوا۔ آپ پیشہ سے شکاری اور مصنف تھے۔ دعوت توحید کی صدا گو ایک عرصہ سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ جیسے سپاہی کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ انہیں سحر نوردی اور سیر و شکار سے کب فرصت تھی جو شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتے؟ لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی فرمائی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا: ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واعظ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دیں اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آ گیا۔ تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے اور بولے: حمزہ، شاید تم بھی بددین ہو گئے۔ فرمایا: جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا: ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں۔ یہ اسلام کا وہ دور تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اضافے سے دفعتاً حالت بدل گئی اور کفار کی مطلق العنان دست درازیوں اور ایذا رسانیوں کا سد باب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت اور جان بازی کا تمام مکہ لوہا مانتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد
ایک روز حضرت عمر نے آستانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے اس لیے صحابہ اکرام کو تردد ہوا، لیکن اس شیر خدا نے کہا کچھ مضاحکہ نہیں، آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غرض وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ غزوہ بدر کے موقع پر صف آرائی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید نے کفار کی طرف سے نکل کر مبارز طلبی کی تو غازیان دین میں سے چند انصاری نوجوان مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نا جنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ ارشاد ہوا حمزہ، علی، عبیدہ، اٹھو اور آگے بڑھو۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نبرد آزما بہادر نیزے لہراتے ہوئے اپنے ہدف کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حملے میں عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے حریف پر غالب آئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی۔ وہ زخمی ہو گئے تو ان دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو تہہ تیگ کر دیا۔ یہ دیکھ کر تیمہ بن عادی جوش انتقام سے آگے بڑھا، لیکن شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام حملہ کر دیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام نے بھی اپنے دلاوروں کو مشکل میں دیکھا تو ٹوٹ پڑے، نہایت گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستار پر شتر مرغ کی کلگی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور مردانہ وار دو دستی حملوں سے پرے کا پرا صاف کر رہے تھے۔ غرض جب تھوڑی دیر میں حریف بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تو بعض قیدیوں نے پوچھا یہ کلگی لگائے کون ہے؟ لوگوں نے کہا حمزہ۔ بولے آج ہمیں سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا ہے۔ بنو قینقاع نام کی اطراف مدینہ میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی۔ چونکہ یہ عبداللہ بن ابی سلول کے حریف تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستانہ معاہدہ طے پا گیا تھا، لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان کے دلوں میں رشک اور حسد کی آگ بھڑکا دی اور یہ علانیہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد شکنی کے باعث اسی سال ماہ شوال میں ان پر فوج کشی فرمائی اور بزور انہیں اطراف مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے میں علم برداری کے منصب پر معمور تھے۔ بدر کی شکست فاش نے مشرکین قریش کے تو سن غیرت کے لیے تازیانے کا کام کیا اور جوش انتقام سے مشتعل ہو کر 3 ہجری میں قریش کا سیلاب پھر مدینے کی طرف بڑھا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ نکل کر کوہ احد کے دامن میں اس کو روکا۔ 7 شوال ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ کفار کی طرف سے سبا نے بڑھ کر مبارز طلبی کی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شمشیر لہراتے ہوئے میدان میں آئے اور للکار کر کہا اے سبا، اے ام انمار، مزیغہ نجس کے بچے، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس شیر خدا نے دوبارہ کفر کی ٹڈی دل میں گھس کر کشتیوں کے پشتے لگا دیے اور جس طرف جھک پڑے صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ غرض اس جوش سے لڑے کہ تنہا 30 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صنادید قریش کو تہہ تیگ کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا تیمہ بن عادی کے انتقام کے لیے خاص طور پر تیار کیا تھا اور اس صلہ میں آزادی کا لالچ دیا تھا۔ وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً حضرت حمزہ
ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے مگر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی و مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو پوچھا، کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، خدا حمزہ کے کسی جز کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ اختتام جنگ کے بعد شہدائے اسلام کی تجہیز و تکفین شروع ہوئی۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محترم کی لاش پر تشریف لائے۔ چونکہ ہندہ نے ناک کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا کہ درند اور پرند کھا جائیں اور تم قیامت میں انہی کے شکم سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے۔ میں تمہارے عوض 70 قافلوں کا مسئلہ کروں گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وحی الہی نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی، اس لیے کفارہ ادا کر کے صبر و شکیبائی اختیار فرمائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ بھائی کی شہادت کا سنا تو روتے ہوئے جنازے کے پاس آئیں، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے نہ دیا اور تسلی و تفشی دے کر واپس بھیج دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 چادریں دے گئیں کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گور و کفن تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہدائے ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ غرض سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھائی۔ اس کے بعد